نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام سننے اور دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج ہماری سورہ اعلیٰ، جس کے معنی ہے سب سے برتر۔ ویورز، 19 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس کا موضوع توحید و رسالت اور آخرت ہے۔ تو آئیے اس کے لفظی معنی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح، تسبیح کیجیے، اسماء، نام کی، ربی، رب کا، تمہارے، الاعلیٰ، جلیل شان والا، الذی، جس نے، خلق، پیدا کیا، پھر سوا، درست کیا، اور الذی، جس نے، قدر، اندازہ ٹھہرایا، پھر ہدا، راہ دکھائی، اور الذی، جس نے، اخرج، اگایا، المرعی، چارہ، پس یا پھر جعل، کر دیا، اس کو، غثاءً، کوڑا کرکٹ، احوا، سیاہ، عنقریب، نقرئ، ہم پڑھائیں گے، آپ کو، پس، لا نہیں، تنسا، آپ بھولیں گے، الا، مگر، ما، جو، شاء، چاہے، اللہ، ان، بے شک، وہ، یعلم، جانتا ہے، الجہر، ظاہر یعنی کھلی بات کو، اور، ما، جو، یخفی، پوشیدہ ہے، اور، نیسر، ہم سہولت دیں گے، آپ کو، واسطے، یسرا، آسان طریقے کے، کہ آسان طریقے کے لیے ہم آپ کو سہولت دیں گے، پس، ذکر، نصیحت کیجیے، ان، اگر، نفعتی، نافع ہو، نفع دے، الذکریٰ، نصیحت کرنا، سیذکر، سمجھ جائے گا، نصیحت پکڑے گا، من، جو، یخشی، خوف رکھتا ہے، اور، یتجنبھا، وہ، دور رہے گا، اس سے، الاشقی، بدبخت، الذی، جو، یصلی، داخل ہوگا، النار، آگ میں، الکبریٰ، بہت بڑی، سب سے بڑی، ثم، پھر، لا نہیں، یموت، وہ مرے گا، فی، میں، فیہا، اس میں، اور، لا نہیں، یحییٰ، جی سکے گا، قد، بے شک، افلح، فلاح پائی، فائدہ پایا، من، جو، تزکی، پاک ہوا، اور، ذکر،
ذکر کرتا رہا، اسما نام کا، ربی رب کے، ہی اپنے یعنی کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا، فا پھر صلی نماز ادا کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، بلکہ تو سرونا تم پسند کرتے ہو، ترجیح دیتے ہو، الحیات زندگی کو، الدنیا دنیا کی، و اور الآخرت آخرت، و اور کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہاں پہ ہم اس کو اس معنی میں بھی لے سکتے ہیں حالانکہ، یعنی بلکہ تو سرونا تم ترجیح دیتے ہو، الحیات دنیا دنیا کی زندگی کو، و حالانکہ الآخرت آخرت خیر بہتر ہے، و اور ابقا ہمیشہ رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے، ان بے شک، ھذا یہ، لفی میں ہے، ھذا یہی بات، لفی میں ہے، الصحف صحیفوں میں، صحائف میں، الاولی جو پہلے آئے، صحف صحیفے، ابراہیم علیہ السلام کے، و اور موسیٰ علیہ السلام کے۔ جی ویورز، یہ تو تھی لفظی معنی، لفظی ترجمہ، اور آئیے اب ہم اس کی تھوڑی سی چیدہ نکات تفصیل کے دیکھ لیتے ہیں۔ توحید کے جملہ دلائل دیے گئے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، کیونکہ تسبیح کی صدائے بازگشت پوری کائنات میں گونج رہی ہے۔ کیا پرندے، کیا جانور، کیا قدرت، نیچر، ہر چیز اللہ پاک کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیقی صفات کی یاد دہانی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ہر کام میں ایک ترتیب و تدریج ہوتی ہے۔ جس طرح زمین کی ہر چیز اور نباتات ایک خاص مدت میں گنجان اور سرسبز ہوتی ہیں، اسی طرح انسان کو بھی تخلیق کیا گیا، تسبیح، تقدیر اور ہدایت سے نوازا گیا تاکہ وہ پوری زندگی کو آسانی سے گزار سکے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، اور انسان کی جسمانی اور عقلی صلاحیتیں بھی ایک تدریج کے ساتھ اپنے کمال کو پہنچتی ہیں۔ یہ ایسے مناظر ہیں کہ ہر شخص اپنی آنکھوں سے اس کی قدرت کی ہر سطح پر کرشمہ سازیاں دیکھ رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر توحید کے لیے کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دی جا رہی ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اللہ کے اس قانون کے مطابق آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آئے گا۔ اللہ کی نعمت وحی کی صورت میں نازل ہو رہی ہے، وہ بھی تدریج اور درجہ بدرجہ نازل ہوگی۔ آپ فکر نہ کریں، آپ قرآن کے ایک ایک لفظ کو نہ بھولیں گے، تاکہ یہ جس چیز کو اللہ ہی نظر انداز کرنا چاہے، یعنی کہ جس بات کو اللہ پاک نظر انداز کرنا چاہے یا نظر انداز کروانا چاہے تو وہ انسان کے ذہن سے مٹا دیا جاتا ہے، اور جو چیز میرا رب یاد کروانا چاہتا ہے تو وہ دل و دماغ میں بٹھا دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حافظے میں محفوظ کر دینا ہمارا کام ہے، کیونکہ اللہ ہر مخفی اور ظاہر سے باخبر ہے۔ آپ کو جن حالات سے گزرنا ہے وہ ان سے پوری طرح واقف ہے۔ مشکلات کے اندر سے آپ کے لیے آسان راہ وہ ضرور نکالے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کے ذمہ ہر ایک کو راہ راست پر لانے کا کام نہیں ہے، بلکہ
آپ کی ذمہ دین حق کی تلقین و تبلیغ ہے، یعنی آپ نے نصیحت کرنا ہے، آپ نے ان کو سمجھا دینا ہے۔ ضد اور ہٹ دھرموں یعنی کہ جو ضد کرتے ہیں، ضدی لوگ ہیں، اور جو ہٹ دھرم ہیں، ان کے لیے در پہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ جو اللہ اور آخرت سے ڈرنے والے اور نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں یا نصیحت قبول کرنے والے ہیں، انہیں نصیحت کی جائے، اور جو بدبخت نصیحت سے گریز کر رہے ہیں تو وہ خود اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ ویورز، خوش قسمت انسانوں کو بشارت دی جا رہی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا، وہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اس کی نماز پوری شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ کفار کو تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ ان کا یہ حال ہے کہ انہوں نے پوری زندگی کا مقصد اور فکر بس اس دنیا کے آرام و آسائش، فائدوں اور لذتوں کو بنا لیا ہے، اور آخرت پر ان کو ترجیح دے رکھی ہے۔ اس وجہ سے پیغمبر کی باتیں ان کے دلوں میں نہیں اترتی۔ حالانکہ سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی نعمتوں سے آخرت کی نعمتیں بہت بڑھ کر ہیں، اور یہ حقیقت صرف قرآن میں ہی نہیں بتائی گئی۔ ویورز، یہ تھی آج کی ہماری کچھ تھوڑی سی تفسیر۔ باقاعدہ تفسیر کا سلسلہ ہم کچھ عرصہ بعد شروع کریں گے، اور امید ہے کہ آپ کو آج کی اس صورت سے کچھ نہ کچھ تو فائدہ پہنچا ہوگا۔ ویورز، جتنا آپ ہمیں سپورٹ کریں گے، ہمیشہ میں ایک ریکویسٹ کرتی ہوتی ہوں آپ لوگوں سے کہ اچھے سے اچھا کام کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے انسان کو حوصلہ افزائی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ کسی انسان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو اس کا دل کرتا ہے کہ وہ مزید اچھا کام کر کے دکھائے۔ تو جناب، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز سے آپ مستفید ہوتے رہیں وقت بہ وقت۔ اور میرا بھی جی چاہے گا میں بھی اس سے مزید زیادہ اچھی ویڈیوز بنا کے انشاءاللہ آپ کے روبرو آؤں گی، اور اللہ پاک ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔